ہائپر ایکٹیویٹی یہ ہے کہ بچہ نچلا نہیں بیٹھ پاتا. جب ہم بچے کو ایسی غذائیں دیتے ہیں اور ہم بڑی محبت میں دے دیتے ہیں، عام طور پہ محبت کا اظہار یہ ہے کہ میں کسی بچے کو بڑا مجھے پیار آیا تو اس کو ٹافی دے دوں گا، ٹافی دے دوں، چپس دے دیں، کولڈ ڈرنک پلا دیں. حالانکہ یہی غذائیں جو کہ نیچرل نہیں ہیں، جب یہ برین میں جاتی ہیں، بلڈ کا حصہ بنتی ہیں، تو یہ برین کو ہائپر ایکٹیو کرتی ہیں. نتیجے میں بچہ کبھی اپنے آپ کو کھجائے گا، اس کو نوچے گا، چیزوں کو پھاڑے گا. ایک کولڈ ڈرنک کی کوئی ایک بوتل پینے کے بعد بچہ اس حد تک ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اسے کسی کمرے میں بند کر دیں، اس کے سامنے ایک ڈبہ رکھ دیں ٹیشو پیپر کا، اور آپ چلے جائیں، جب آپ واپس آئیں گے تو اس نے اس کا پورا پھاڑ پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہوگا. اور یہ بچہ نہیں ہے، یہ اس پر آیا ہوا کوکنا جن ہے گویا، وہ جو اس نے آپ نے کھلا دیا اس کو، جو زہر کھلا دیا، یہ اس کے اثرات ہیں. بچہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ سکون سے نہیں بیٹھ پاتا، اس کو بہت زیادہ نا موومنٹ کرے گا. بچہ جو ہے نا وہ آپ سے ضد بھی کرے گا، آپ کہیں گے فوکس کرو، بچہ فوکس نہیں کر پائے گا، بہت جلدی اس کا دل بھر جائے گا. کلر کرے گا، اس کا ہاتھ باہر نکلے گا، آپ کہیں گے ٹریسنگ کرو، اس کا ہاتھ باہر نکلے گا، بچہ الجھے گا کہ بس ہو گیا. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ ایسی چیزیں بچائیں. اور اگر کسی بچے میں ہائپر ایکٹیویٹی آ جائے تو ہمیں ضروری ہے کہ بچے کو پانی زیادہ پلائیں، اس کو دودھ زیادہ پلائیں. اور دوسرا جو آپ گھر میں کام کر سکتے ہیں، بچے دیکھیں چلو اور جمپنگ کرتے ہیں، بچے کو جمپنگ کروائیں، اپنے ہاتھ کو اوپر کر دیں، اس کے چھوؤ، بچہ اچھلے گا، اور اپنا ہاتھ اوپر کرتے جائیں اور چھوؤ. بچے سے کہیں چلو بھائی ہم یہاں پر آتے ہیں اور ہاپنگ کرتے ہیں، وہ جو ڈڈو چال ہم کہتے ہیں نا، بچے زمین بٹھاتے ہیں چلو ہاپ کرو مینڈک کی طرح. اسی طرح سے ہم بچوں سے کہہ سکتے ہیں چلیں ایک پاؤں پہ آپ اچھل کے دکھائیں. تو جب بچے کے اندر کا وہ ہائپر ایکٹیویٹی جب وہ ریلیز ہوگی تو بچہ ٹھنڈا ہوگا. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ نہ صرف ہم بچوں کو بچائیں ایسی تمام چیزوں سے، جنک فوڈ سے. یہ ساری جنک فوڈ بچے کے لیے جسمانی طور پہ سے زیادہ اس کے برین کے لیے نقصان دہ.